برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کے آغاز پر آپ کی خدمت میں اس ماہ مقدس کے فضائل اور کچھ احکامات عرض کیے گئے تھے کہ یہ ماہ مبارک حقیقت میں ماہ رمضان المبارک کی تمہید ہے، اس کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جناب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بھی بہت سی احادیث سے ثابت ہے، جن کا مجموعہ اگر جمع کیا جائے تو اس سے اس 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ علماء امت بھی 15ویں شعبان کے روزے کو خصوصیت سے رکھتے آئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کی کثرت حقیقت میں یہ رمضان کی عادت ڈالنے کی ایک ابتدائی مشق ہے، اور بہت ساری روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی خصوصیت سے بیان کی گئی، البتہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لیا یا 15 شعبان کی تاریخ گزر گئی تو فرمایا کہ فلا تصوموا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ اب 15ویں شعبان کے بعد تم شعبان کے روزے مت رکھو۔ یہ 15ویں شعبان تک روزوں کی کثرت اور 15ویں شعبان کے بعد روزوں کی ممانعت، یہ دونوں چیزیں اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے ہیں، تاکہ کچھ عرصہ 2 ہفتہ مشق کی عادت ڈل جائے، اور پھر جب رمضان بالکل قریب آ جائے تو اپنے جسم کو دوبارہ طاقتور اور مضبوط کرنے کے لیے روزوں سے پرہیز کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں روزے رکھ کر کمزوری لاحق ہو جائے، نفل تو رکھ لیے اور اس وجہ سے کہیں رمضان کے روزے نہ چھوٹ جائیں۔ اس لیے احتیاطاً آخری نصف شعبان میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ البتہ یہ حکم اس لحاظ سے ہے کہ اگر کسی شخص کو غالب یقین ہے کہ اگر وہ شعبان کے 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھے گا تو اسے کوئی کمزوری بظاہر لاحق نہیں ہوگی، اور وہ رمضان کے روزے بھی معمول کے مطابق رکھ لے گا، ایک جوان آدمی ہے، ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن بیمار آدمی، عمر رسیدہ انسان، وہ پرہیز کریں، کیونکہ ان کا روزہ آخری شعبان کی تاریخوں میں رکھنا رمضان کے روزوں کو چھوڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے وہ پرہیز کریں۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی قضا روزہ رکھنا ہے تو 15ویں شعبان کے بعد بھی قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ کسی نے کوئی کفارے کا روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی 15ویں شعبان کے بعد رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا پہلے سے معمول چلا آ رہا ہے کہ وہ مخصوص دنوں میں روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر وہ روزہ رکھتا ہے 14، 15، 16 مہینے کی تاریخ کو، تو وہ 15 کو بھی رکھ سکتا ہے، 16 کو بھی رکھ سکتا ہے۔ کسی کی عادت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، اور پیر اور جمعرات کے روزے 15 شعبان کے بعد اس نے رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اپنی عادت کو وہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ جب شعبان کے آخری 15 دن رہ جائیں، آخری نصف رہ جائے تو تم روزہ مت رکھو، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایسا شخص روزہ نہ رکھے ان ایام میں جس کو روزے رکھنے کی وجہ سے رمضان کے ابتدائی روزے چھوڑنے کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو گویا کہ روزے رکھوائے ہیں شعبان میں تو بھی رمضان کی تیاری کروائی گئی ہے، اور اگر شعبان میں روزے چھڑوائے ہیں تو بھی رمضان ہی کی تیاری کروائی گئی ہے، تاکہ قبل از وقت ذہنی، جسمانی، معاشرتی، نفسیاتی، ایمانی، اخلاقی
ظاہری اور باطنی ہر طرح سے رمضان کی بہترین تیاری اور اس کا استقبال ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس شعبان المعظم کے مہینے میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں پھر جو اصل مقصد ہے یعنی رمضان المبارک کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، جس کو عام طور پہ عام عرف میں شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے، 15ویں شب کی رات، اس میں خصوصی عبادت کا معمول بھی امت میں چلا آ رہا ہے۔ البتہ اس میں کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں بس یہی خاص عبادت کرنا ہی جائز یا ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت رجوع الی اللہ کیا جائے۔ رجوع کا مقصد ہے اپنی تنہائی میں، سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں اپنی تنہائی میں، اگر کسی کو گھر میں عبادت کا موقع نہ مل سکے تو مسجد میں بھی کر لے، منع نہیں، لیکن افضل طریقہ تنہائی ہے، خلوت ہے، کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اس رات میں عبادت سر انجام دینا، چاہے وہ کوئی بھی مبارک رات ہے، چاہے وہ عیدین کی راتیں ہیں، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رمضان کی آخری 5 تاک راتیں ہیں، چاہے وہ جمعے کی شب جمعہ کی رات شب جمعہ ہے، چاہے وہ کوئی ذوالحج کی ابتدائی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں نفلی عبادت میں اصل سنت یہ ہے کہ علیحدگی میں، تنہائی میں، انفرادی طور پر عبادت سر انجام دی جائے، اور اس میں کچھ تلاوت ہو جائے جتنی اللہ پاک ہمت توفیق دیں، نوافل پڑھ لیے جائیں جتنی اللہ رب العزت ہمت اور توفیق دیں، اور پھر ذکر و اذکار، درود پاک، استغفار اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا۔ خصوصیت کے ساتھ ان گھڑیوں میں دعاؤں کی قبولیت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو یا دیگر راتیں ہوں، ان سب کے مجموعی فضائل یہ پتہ چلتے ہیں کہ پروردگار عالم آسمان دنیا پر تجلی فرمایا کرتے ہیں، یعنی خصوصی رحمتوں کا نزول ان راتوں میں ہوتا ہے، اور پھر غروب آفتاب کے وقت سے ہی، جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوا، اسی وقت سے فجر کی اذان کے وقت تک اللہ عز و جل کی بارگاہ عالیہ مقدسہ سے صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پوری رات صدائیں لگتی رہتی ہیں، اعلانات ہوتے رہتے ہیں، پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا، رزق کی تنگی کا مارا کہ میں اس کے رزق میں برکتیں اور فراخی عطا کر دوں، اور ہے کوئی گناہوں کا مارا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، معاف کر دوں، ہے کوئی جنت کا متلاشی کہ میں اس کے لیے جنت کے فیصلے عطا کر دوں۔ گویا کہ ابر رحمت جھوم جھوم کے برسنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خالق عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے یہ رحمتوں کی صدائیں لگتی رہتی ہیں۔ اب وہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں کہ جو ان صداؤں پر لبیک کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ہوں رزق چاہنے والا، یا اللہ میں ہوں مغفرت کا متلاشی، یا اللہ میں ہوں مصیبت کا مارا، میری فلاں مصیبت کو دور کر دیجئے، میری فلاں حاجت کو، ضرورت کو اپنے خزانے سے پورا فرما دیجئے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما دیجئے۔ تو گویا کہ یہ رات اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، یہ دعاؤں کی رات ہے، اور دعا کے آداب بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے کہ دعا کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں جن سے قبولیت دعا کی بڑھ جاتی ہے۔ دعا کے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان رزق حلال استعمال کرے، حرام سے توبہ کرے، کیونکہ حرام پر پلنے والے، حرام کھانے کھلانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ ایک انسان پراگندہ حال ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ فرمایا کہ انا یستجاب لہ او کما قال، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے کہ حرام سے توبہ کی جائے۔
دوسری قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس حرام کے علاوہ کچھ بڑے بڑے گناہ ہیں جو گناہ دعاؤں کی اور قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی تو دعائیں باقی بھی قبول نہیں ہوں گی، نہ عبادت قبول ہوگی۔ اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ وہ بدترین اور خوفناک گناہ ہیں کہ جو شب قدر بھی کسی کو مل جائے تو جب تک ان سے توبہ نہیں کرتا، احادیث میں ہے، تب تک اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، اختیارات میں کسی بھی طرح سے کسی کو بھی کسی بھی درجے میں، کسی کو بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی درجے میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک کہنا یا ماننا یا اس نظریے والا عمل کرنا، یہ شرک کہلائے گا۔ چاہے وہ ذہنی شرک ہے، چاہے وہ عملی شرک ہے، ہر طرح کے شرک سے توبہ کرنا، کیونکہ مشرک کی بخشش نہیں جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا۔ اسی طرح بدعت کرنے والا، بدعات کا ارتکاب کرنے والا، بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا کام، ایسی بات کہ جس کو دین یا نیکی سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے، دونوں صورتوں میں، چاہے کیا جائے چاہے چھوڑا جائے، اور اس کو دین سمجھا جائے کرنے یا چھوڑنے کو، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، قیاس سے، اجماع امت سے بالکل نہ ہو، اور آج اس کام کو کرنے یا چھوڑنے کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، یہ وجہ دور نبوی میں بھی پائی گئی تھی، یہ وجہ دور صحابہ میں بھی موجود تھی، اور یہ وجہ دور تابعین میں بھی موجود تھی۔ ان تین مبارک زمانوں میں وہ وجہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں کیا گیا، اور آج وہ کیا جائے تو وہ کام بدعت کہلائے گا۔ تو جب تک بدعت سے توبہ نہیں ہوگی تب تک باقی گناہ بھی معاف نہیں۔ تیسرا بڑا گناہ کہ جس سے توبہ پہلے کرنا لازم ہے، عبادت سے بھی پہلے، شروع میں توبہ تاکہ دعائیں اور عبادات قبول ہو سکیں، وہ ہے شراب نوشی، معاذ اللہ۔ اس حرام اور گندی چیز کو مستقل پینے والا جب تک اس سے توبہ نہیں کرتا باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح چوتھا یا پانچواں ایک بڑا گناہ وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا، ماں باپ کی حکم عدولی، ماں باپ کو اذیت دینے والا، جب تک ماں باپ سے معافی مانگ کر انہیں راضی نہیں کرے گا تب تک حدیث میں فرمایا کہ اس کے باقی اعمال بھی تب تک قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے اندر اونچ نیچ کا ہو جانا زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ناراضگیوں کو طول دے کر قطع تعلقی جیسے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی بخشش کو خود روک دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے لائق بنا دینا چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے۔ تو شیطان ان ناراضگیوں کی وجہ سے، ان قطع تعلقیوں کی بنا پر انسان کو اصل میں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے۔ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے شیطان کا مقصد تمہارے دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، انتہائی مختصر ہے۔ اصل شیطان کا ہدف ہے تمہیں جہنم میں گرانا، اور قطع تعلقی جہنم میں لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اصل شیطان کا مقصد جہنم میں گرانا ہے، اور اس کا آسان بہانہ ہے قطع تعلقی کروانا۔ تو لہٰذا قطع تعلقی سے اپنے دلوں کو پاک کرنا، اسی طرح دلوں کو صاف کرنا، بغض، کینہ، حسد، نفرت، منفی جذبات سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا، کیونکہ بغض اور کینہ رکھنے والے کی بخشش تب تک نہیں اس رات میں جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا، اپنے دلوں کو صاف نہیں کر لیتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی متکبر ہو، تکبر کرنے والے کی بخشش نہیں جب تک تکبر سے توبہ نہیں کرتا۔ اور تکبر کے مختلف اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ ساتھ اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ تکبر سے
اپنے شلوار کے کپڑے کو مرد ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اپنے ٹخنے کو ڈھانپنے والا مرد، عورت نہیں، عورت کا ٹخنا تو اس کے سطر میں شامل ہے۔ مردوں کے لیے، بالغ مرد کے لیے نماز اور نماز کے علاوہ بھی اپنے ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کی ایک وجہ پیچھے ذہن میں تکبر کا ہونا ہے، اس لیے اسے مستقل طور پر حرام اور منع کر دیا گیا، اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو تکبر سے اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے اوپر لٹکانے والا یا ڈھانپنے والا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو گویا کہ اصل بیماری تکبر کی ہے، اس کا اظہار کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، کبھی لباس سے ہوتا ہے، کبھی جملوں سے ہوتا ہے، کبھی انداز نگاہ سے ہوتا ہے وغیرہ۔ تو تکبر جو بنیادی چیز جس سے اور اس کا کسی بھی طریقے سے اظہار ہونا یہ حرام ہے۔ تو یہ چند گناہ ہیں بڑے بڑے کہ جو انسان کی بخشش میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ اب ہمارے ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرتے ہیں کہ جانے انجانے میں، سب کے سامنے یا خفیتاً کسی بھی حالت میں، چاہے کر کے بھول گئے یا توبہ کی یا یاد رکھا، پروردگار عالم ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں، کیونکہ انسان کے گناہ انسان کی دعاؤں کی راہ میں بہت بڑی حائل ہونے والی رکاوٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے۔ سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ سچی توبہ، ہم جانتے ہیں کہ ایک لمحے میں توبہ قبول ہے۔ ہم نے توبہ کا جملہ بعد میں زبان سے نکالا ہوگا، لیکن جب دل میں ارادہ کیا، ابھی جملہ نہیں زبان سے نکالا، خالق نے پہلے ہی توبہ قبول فرما لی۔ یعنی ہماری توبہ کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن خالق کے توبہ قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہماری توبہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو پہلے تو سچی توبہ، یہ اجتماعی توبہ الحمدللہ ہم نے کی، اس کے بعد انفرادی توبہ بھی ہے، اور انفرادی توبہ وہ یہی ہے کہ اپنی تنہائیوں میں رات کو جب عبادت میں، نمازوں میں اور عام حالات کے اندر جب جہاں موقع ملے تو اپنے خطاؤں پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا اور خطاؤں سے بچنے کا پورا عزم اور ارادہ کرنا، یہی سب سے بڑی عبادت بھی ہے۔ ایک انسان 1000 نفل پڑھتا ہے، لیکن نفل پڑھنے کے باوجود اس نے کمانا حرام ہی ہے، اس نے کرنی قطع تعلقی ہی ہے، اور وہ اپنی عبادت پر اگر رہے متکبر ہی تو اس کی یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور ایک انسان سچی توبہ کرے، رزق حلال کھائے، اور حسب استطاعت جتنی بدن میں ہمت ہے اتنی عبادت کر کے عشاء فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے رات باوضو سنت کے مطابق سو جائے تو انشاءاللہ تب بھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب اللہ اپنے خزانے سے عطا فرمائے گا۔ تو اس دین کے ان باتوں کو سمجھنا کہ فضائل کی کیا حیثیت ہے، کہ کس درجے کی فضیلت ہے، کہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے اگر کریں گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ اگر اس 15ویں شب میں رات میں عبادت کر لی اپنی ہمت کے مطابق انشاءاللہ تو ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، یہ مستحب کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی عبادت نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، اس نے فجر کی نماز عشاء کی نماز پڑھ لی اور گھر جا کے سو بھی گیا، پوری رات کوئی عبادت نہیں کی، لیکن تو ایسا عبادت نہ کرنے سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، کرے گا تو ثواب بہت ہے، کیونکہ یہ مستحب کی حیثیت ہے۔ لیکن جو اعمال ابھی بتائے گئے احادیث کی روشنی میں، شرک ہے، بدعت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قطع تعلقی ہے، تکبر ہے، رزق حرام کھانا ہے، بغض اور عناد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کرنا تو ہر حالت میں حرام ہے، جن کو چھوڑنا تو ہر حالت میں لازم ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کوئی 15ویں شب کی رات عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن ان گناہوں سے بچنا تو اس کے ذمہ لازم ہے۔ ہاں اگر وہ عبادت کر کے ثواب لینا چاہتا ہے تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو رات کی عبادت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور دن کا روزہ ہے۔ ان ایام کو عبادت میں گزارنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت مبارکہ بھی ہے، اور آنے والے ماہ رمضان کی تیاری کا موقع بھی ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر فضائل کے پہلو کو اتنا واضح کیا جاتا ہے
کہ دوسرا پہلو کمزور ہو جاتا ہے۔ جہاں ثواب ہے، عبادت اور نیکی کا ثواب ہے، وہاں گناہ کا عذاب بھی تو ہے۔ اگر رات میں عبادت کی تو قدردانی ہے، اگر خدا نخواستہ گناہ کیا، کسی بدعت کا ارتکاب کر لیا، کوئی خدا نخواستہ غیر شرعی کاموں میں پڑ گئے۔ اب غیر شرعی کامیں کہ اس رات کو بہت سے لوگ کھانے پکانے کی رات سمجھتے ہیں۔ ابھی رات میں ساری رات دیگیں چڑھتی ہیں اور میٹھے پکتے ہیں، حلوے مانڈے چلتے ہیں، اور اسی کام میں رات گزر جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں کسی موقع پر صرف کھانے پکانے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا، سوائے چند موقعوں کے کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانی کا گوشت کھانا کھلانا وہ اس دن کا خاص عمل ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کی ایک ضیافت ہے، ایک دعوت ہے، یا افطاری اور سحری کا موقع ہے کہ جس میں کھاؤ اور کھلاؤ۔ لیکن عام عبادات کے اندر، عام معمولات کے اندر کھانے پکانے کا تعلق نامعلوم کہاں سے عبادات کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ عمل ہے۔ کوئی رات کو صدقہ کرنا چاہے، بہت اچھی بات، کسی غریب کو کھلائے، مال صدقہ کر دے، بہت اچھی بات، لیکن یہ سمجھ لینا کہ شب برات کی رات کی عبادت میٹھا کھانے کھلانے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تعلق ہمارے نبی کی کسی سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض لوگ قبرستان جانے کو لازم سمجھ لیتے ہیں کہ جی نصف شعبان کی رات ہے لہذا قبرستان میں جانا فرض عین۔ بالکل فرض عین نہیں، نہ واجب ہے۔ ہاں، زندگی میں اگر کبھی ایک دفعہ بھی نصف شعبان کی رات میں کوئی قبرستان چلا جائے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی، تو سنت ادا ہو گئی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر 15ویں شعبان کے رات پابندی سے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ کبھی ایک مرتبہ آپ چلے گئے، کبھی ایک آدھ مرتبہ زندگی میں چلے گئے تو ٹھیک، سنت ادا ہو گئی۔ اگر کوئی شخص ہر مرتبہ بھی چلا جائے لیکن اس کو لازم نہ سمجھے تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن نصف شعبان کی رات کو قبرستان جانے کو لازم سمجھ لینا، لازم کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ یا قبرستان میں جا کر بڑے بڑے اجتماعات کر لینا، لوگوں کا جمع ہو کر اجتماعی اعمال کرنا، نہ یہ نبی کی سنت سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ تابعین سے۔ اسی طرح اس رات میں مٹھائیاں تقسیم کرنا، نامعلوم کس چیز کی خوشی ہے۔ حقیقت میں تو یہ رات عبادت کی تھی، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والی رات تھی، تو مٹھائیاں اور اس قسم کے کاموں کو یہ تو کسی خوشی کے موقع پہ شاید اچھی لگتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس رات میں ان اعمال سے بچنا لازم ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ اب تو یہ عمل کافی حد تک رک چکا ہے، آتش بازی کا عمل، پٹاخے چلانا، یہ عمل بھی قطعاً اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، پوری امت مسلمہ کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ امت مسلمہ کے تمام علماء اس عمل سے اظہار بیزاری کر چکے کہ آتش بازی صرف اس رات میں نہیں، کسی بھی رات میں یہ کوئی اخلاقی عمل نہیں ہے کہ اس کے مالی کہ اپنے اللہ نے اگر حلال مال دیا ہے تو حلال مال کو نظر آتش کرنا، آگ میں جھونک دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور پھر اس میں وقت کا ضیاع ہے، اس میں جانی مالی نقصان بھی ہے، اور پھر اس میں جو لوگ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یا عبادت میں لگے ہیں، ان پٹاخوں سے ان کی عبادت میں یا آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں انسانوں کو اذیت دینے والی ہوں، یہ چیزیں اسلام میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ ہمارا دین تو وہ ہے جس نے ہر موقع پر ہر چیز کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ عبادات کو دیکھ لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن ان کے اندر جو احکامات اور ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، ان تعلیمات میں ایک عمل بنیادی روح کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کے نماز، روزے، ذکر، تلاوت سے، آپ کی عبادت سے کسی کو ناجائز تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کی عبادت کسی کو ناجائز تکلیف دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی۔ اگر اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اسلام میں کوئی ایسا عمل عبادت کا رتبہ پا ہی نہیں سکتا جو کسی انسان کو ناجائز تکلیف پہنچانے والا عمل ہو۔ اور اس کے علاوہ
یہ عمل ایسا ہے کہ جو کہ ہندوؤں اور غیر مسلموں کی مشابہت رکھنے والا ہے۔ آتش بازی کا یہ عمل، یہ مجوسیوں کا عمل تو ہو سکتا ہے جو آگ کے پجاری ہوں، کہ آگ کو ہوا میں اچھالنے کا عمل، یہ مجوسی زرتش ازم والے، ان کے ہاں تو شاید یہ عمل عبادت کا رتبہ ہو، لیکن اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اخلاقیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں 15ویں شعبان کی رات کو ایک بہترین طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے بلندی درجات اور نیکی کا سبب بن سکے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو دن کا روزہ ہے، 15ویں شعبان کا روزہ ہے، یا شعبان کے باقی ایام اور راتیں ہیں، ان راتوں کو ہم نے دنوں کو ایسے گزارنا ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری ہو سکے، ذہن سازی ہو سکے، جسمانی اور ذہنی طور پر آنے والے رمضان کا ہم صحیح معنی میں استقبال کر سکیں، دین کا علم حاصل کیا جائے، اپنے نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا، قرآن مجید کی تجوید کو ٹھیک کر لیا جائے، کچھ قرآن پاک کی صورتیں زبانی یاد کر لی جائیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیا جائے کہ میری اخلاقی سطح کس درجے کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی آدمی تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے بارے میں آتا ہے اپنی ایک انہوں نے ڈائری بنا رکھی تھی، ایک صفحے کے اوپر اپنی خوبیاں لکھتے تھے کہ یا اللہ میرے اندر آپ نے یہ خوبی پیدا کی ہے، اور ایک طرف اپنی کمزوریاں اور خامیوں کو لکھ لیتے تھے کہ یا اللہ میرے اندر یہ خوبیاں، یہ خامیاں میری وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، خوبیاں یا اللہ تو نے دی اور خامیاں یا اللہ میری وجہ سے پیدا ہوئیں۔ اب میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میری خوبیوں کو اور بہتر فرما دے اور میری خامیوں کا خاتمہ فرما دے۔ تو اپنا خود امتحان لینا، اپنی کتاب زندگی کو خود پڑھ کر اس کی غلطیوں کی اصلاح کرنا، اور ایک قوم ہونے کے شکل میں ایک قوم کی طرح زندگی گزارنا، اور یہی ہمارے وطن پاکستان کا تقاضا بھی ہے، یہی 23 مارچ کا تقاضا بھی ہے کہ ٹکڑوں میں بٹنے کے بجائے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بجائے، اپنے شرازے کو بکھیرنے کے بجائے ایک قوم نظر آنا، چاہے وہ ہمارے قومی سطح کے دن ہوں، چاہے وہ ہمارے مذہبی سطح کے اعمال ہوں، چاہے وہ ہمارے خاندانی یا لسانی معاملات ہوں، ایک قوم بن کے زندگی گزارنا، اور وہ قوم بھی جو قوم رسول ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں قومیں بہت سی ہیں، ان قوموں کے اندر بھی اتفاق ہوتا ہے، ایک علاقے کے رہنے والوں میں اتفاق ہوتا ہے، لیکن ہر قوم کوئی بھی بنے گا، قوم کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم بن جائیں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بڑی پھر قوم کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں خالق اعلان کرتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی مت غم کھانا، کبھی مت گھبرانا اور کبھی مت ڈرنا، کنتم اعلون، اگر تم اللہ کے نیک اور بندے مومن بن کر رہو گے تو انتم الاعلون، تم ہمیشہ اللہ کی وجہ سے غالب رہو گے۔ تو اللہ نے غلبہ دیا ہے قوموں کو، اور قوم ہے ایمان کی بنیاد پر، تو ہم ہمارے رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، اس چیز کا ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھی گئی۔ لتعارفوا، یہ تمام چیزیں تو باہمی پہچان کے لیے ہیں، باہمی پہچان کے لیے اللہ نے چہرے مختلف بنائے، زبانیں جدا گانا ہے، تہذیب رنگ مختلف ہے، کوئی امیر کوئی غریب ہے، کوئی پنجابی کوئی سندھی کوئی پٹھان کوئی بلوچی ہے، یہ سارے امتیازات پہچان کے لیے ہیں، لیکن کلمہ ان تمام انسانوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہی ہمارے وطن پاکستان کے وجود میں آنے کا واحد اخلاقی جواز تھا کہ مسلمان ایک مکمل قوم ہے اور ایک ہندو الگ قوم ہے، اور مسلمان کا ہندو تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح مسلمان تہذیب کا ہندو تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح عیسائی تہذیب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح یہودیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بچے کی پیدائش سے لے کر اگر وہ 80 سال کی عمر میں جا کے فوت ہو جائے تو پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی کا نقشہ ہمیں سکھایا ہے، بس وہی نقشہ ہمیں قوم بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک مسلم قوم بن کر اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ کر کے اس ماہ شعبان کو گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔